أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے یہ موضوع جاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی بے حیائی، خواہ وہ علانیہ ہو، خواہ وہ پوشیدہ ہو، خواہ وہ چھوٹی ہو، خواہ وہ بڑی ہو، اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی وہ مقدمات، وہ اسباب جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ نے صرف بے حیائی کو ہی منع نہیں فرمایا بلکہ ان ذرائع کو بھی روک دیا ہے، ان کو بھی منع فرما دیا ہے جو بے حیائی کی طرف لے جائیں۔ سورۃ النور کے حوالے سے بات جاری تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ہمیں بے حیائی اور اس کے مقدمات، وہ ذرائع جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ نے ان سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ایک تو بے حیائی کی کڑی سزا مقرر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سزا علی الاعلان ہونی چاہیے، اور اس سزا کو دیتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تو اللہ کے دین کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہ آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں بے حیائی کو پھیلانے سے بھی منع فرمایا ہے، بے حیائی کی اشاعت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بے حیائی کی اشاعت کرنا، بے حیائی کو پھیلانا، معاشرے کے اندر اس کو فروغ دینا، چاہے ایک بندہ خود بے حیائی میں مبتلا نہ ہو تو وہ بے حیائی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سخت ترین عذاب کا مستحق ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان پر الزام لگایا گیا، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا و ارضاہا پر بے حیائی کی تہمت لگائی گئی۔ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آپ کے گھر پر ہی الزام لگا دیا، جھوٹا، جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اور بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی شدید مذمت فرمائی، فرمایا کہ کسی پر بے حیائی کا الزام لگانا اور اس الزام کو معاشرے کے اندر پھیلا دینا اور اس کا پروپیگنڈا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا۔ اب سب ہی یہ پروپیگنڈا کرنے لگے، بہت سارے لوگ اپنی زبانوں سے تم اس الزام کو پھیلا رہے تھے، ہر کوئی الزام لگا رہا تھا، تم اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اسے ہلکا خیال کر رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس قسم کی چیزیں پروپیگنڈا کا شکار ہو جائیں اور لوگ اس قسم کی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیں بغیر کسی تصدیق کے،
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں گفتگو کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ آپ پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو کوئی بے حیائی کی بات، کوئی کسی پر الزام کی بات، کسی پر بے حیائی کا الزام لگے، اور خاص طور پر وہ کوئی نیک ہستی ہو، کوئی نیک شخصیت ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس طرح کی زبانوں پر آنے والی باتیں اور اس طرح کے پروپوگنڈے تو ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اس کو آگے نہ پھیلائیں، ہم اس کو وہیں روک لیں، جس تک یہ بات پہنچے وہ اس کو وہیں روک لے، وہ اس کو آگے نہ پھیلائے۔ ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں گفتگو کریں، اور ہمیں یہ کہہ کر سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کہہ کر ہمیں بات کو وہیں روک لینا چاہیے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں آئندہ کبھی یہ کام نہ کرنا، اور جو پھر بھی یہ کام کرے، جو پھر بھی بغیر تصدیق کے بے حیائی کے الزامات، بے حیائی کی اشاعت کرتا رہے۔ بے حیائی کی اشاعت میں دیکھیے یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی بندہ باقاعدہ بے حیائی کو پھیلائے بلو پرنٹس کے ذریعے، اور بے حیا اشتہارات وغیرہ کے ذریعے، یہ بھی بے حیائی کو پھیلانے میں بات شامل ہے۔ اور بے حیائی کو پھیلانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی پر بے حیائی کا الزام ہو، کوئی مرد و عورت کے بارے میں کوئی بے حیائی کی بات مشہور ہو جائے، اس بات کو آگے سے آگے پھیلایا جائے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی سچی خبر بھی جو بے حیائی کے بارے میں ہو، فحاشی کے بارے میں ہو، اگر وہ ہو، اس خبر کو پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھیلانے سے تو وہ بے حیائی مزید پھیلے گی۔ جو لوگ اس قسم کی سوچ نہیں رکھتے ان کے دلوں میں بھی اس قسم کے خیالات آئیں گے۔ تو کوئی سچی خبر بھی ہو بے حیائی کی، اسے بھی نہیں پھیلانا چاہیے، کجا یہ کہ ہم جھوٹی خبروں کو مرچ مسالہ لگا کر ادھر سے ادھر آگے پھیلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بڑا عذاب آ جاتا۔ اللہ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ تو بے حیائی کو پھیلانے میں، بے حیائی کو پھیلانا معروف معنی میں ہم تو سمجھتے ہیں بے حیائی کو پھیلانے سے کیا مراد ہے، وہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہے ہی۔ یہ بات بھی بے حیائی کو پھیلانے میں شامل ہے کہ اس قسم کے قصے لوگوں میں عام کر دیے جائیں، چاہے وہ جھوٹے ہوں چاہے وہ سچے ہوں۔ مرچ مسالہ لگا کر اخباروں کے اندر ایسی خبروں کو چھاپا جائے اور میڈیا کے اندر ایسی چیزوں کو لایا جائے، اور لوگ اللہ معاف کرے مزے لے لے کر ایسے قصے بیان کریں، زبان زد عام ایسے قصے ہو جائیں۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو پکڑا جائے، اور جرم کی روک تھام کی جائے، اور علی اعلان ان کو سزا دی جائے۔ اب ایسی خبروں کو اچھال دینا اور ایسی خبروں کو پھیلانا، یہ بھی بے حیائی کو پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بے حیائی کو پھیلانا، فحاشی کو پھیلانا، وہ باقاعدہ فحاشی کو پھیلانا ہو، غلط قسم کی تصویروں کے ذریعے، غلط قسم کی ویڈیوز کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے۔ ہمارے ہاں جگہ جگہ قد آدم اشتہارات لگے ہوتے ہیں، اس میں بے حیا تصویریں ہوتی ہیں، بے پردہ تصویریں ہوتی ہیں، یہ بھی بے حیائی کو پھیلانے میں آتے ہیں۔ جو شخص یہ کام خود کرے وہ بھی بے حیائی کو پھیلانے کے جرم کا مرتکب ہے، اور جو شخص ذمہ دار ہے اور وہ اس کی روک تھام نہیں کر رہا وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے۔ جو کمپنی والے اس قسم کے اشتہارات دیتے ہیں تو وہ سب اس بے حیائی کو پھیلانے میں شریک ہیں، اور جو دیکھتے ہیں ان بے حیائی کی چیزوں کو اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اپنی نظروں کو نہیں جھکاتے اور اس کو برداشت کیے ہوئے ہیں،
تو اگر ایک بندہ کسی غلط مجلس میں شریک ہو جائے، ایک بندہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہو جائے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، اگر وہ بندہ وہاں سے اٹھتا نہیں ہے، اس کی تردید نہیں کرتا یا وہاں سے اٹھتا نہیں ہے، وہ انہی میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اگر تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی جگہ کھلے عام موسیقی چل رہی ہو، محفل موسیقی جاری ہو، گانا بجانا اور دینی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اختلاط مرد و زن ہو، کھلے عام بے حیائی کی محفلیں وہ جاری ہوں، اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ انکار ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تم ان کے ساتھ بیٹھو نہیں حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو جائیں۔ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم نہ اٹھے، اگر تم بیٹھے رہے تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، تمہارا انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر دیں گے۔ تو بے حیائی کو پھیلانا اور ہم خود پھیلائیں بے حیائی کو، یا بے حیائی کو پھیلانے میں کسی طرح شریک ہوں، یا بے حیائی کو برداشت کریں اور ہم ایسی مجلسوں سے اٹھے نہیں، ہم ایسی کارروائیوں میں باقاعدہ شریک ہو جائیں دیکھنے میں اور کسی طریقے سے شامل ہونے میں، اور ہم ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، تو ہمیں سختی سے خود ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، تو ہمیں کم از کم زبان سے ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ وہ اسباب جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ان سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک سبب، جیسے میں نے پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا، کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، یا کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنا بغیر اجازت کے، کوئی سوراخ ہے اس سوراخ میں سے جھانکنا، یا دیوار کے اوپر سے جھانکنا، یا کوئی کیمرہ وغیرہ لگا کر جدید وسائل، جدید ذرائع کے ذریعے کسی گھر کے اندر دیکھنا، تو یہ سب چیزیں بے حیائی کے اندر شامل ہیں، بے حیائی کے مقدمات میں شامل ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ اس قسم کا کام کرے اس کی سخت سزا ہے شریعت میں۔ اگر اگلا شخص غیرت میں آ کر، غصے میں آ کر ایسے شخص کو نقصان پہنچا دے، اس کی آنکھ پھوڑ دے، تو احادیث مبارکہ کے مطابق اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اپنے گھر کے علاوہ بیوی بچوں، جس گھر میں اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر گھر میں جانے سے پہلے مرد ہو یا عورت اسے اجازت لینی چاہیے، سلام کرنا چاہیے اور اجازت لے کے گھر میں جانا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کا گھر کیوں نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کا گھر کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کا گھر کیوں نہ ہو، وہاں بھی اجازت لے کر جانا ہے۔ اگر اجازت نہ ملے تو پھر نہیں جانا۔ باقی کوئی ایسی جگہ ہو جو مشترکہ ہے تو وہاں داخل ہوا جا سکتا ہے بغیر اجازت کے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی آفس ہے، اس قسم کی جگہیں ہیں تو وہ کسی کی خاص ملکیت نہیں ہوتی، تو ایسی جگہوں پر اجازت ہے کہ انسان اجازت کے بغیر بھی داخل ہو جائے۔ وہ اسباب، وہ مقدمات جن سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں روکا ہے، جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں وہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ قرآن کریم میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ غض بصر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو پست کر کے رکھیں۔ غض بصر کا لفظی مطلب ہے دبا کر رکھنا، نظروں کو کنٹرول کر کے رکھنا، صرف اس میں جھکانا شامل نہیں ہے۔ ایک بندہ کوئی اس طرح کا انتظام کر لے کہ نظروں کو جھکا لے اور نیچے کوئی کیمرہ وغیرہ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، وہاں سے بھی نظر پڑ رہی ہو۔ آج کل تو موبائل پر اور انٹرنیٹ پر اور لیپ ٹاپ پر نظروں کو جھکا کر ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو صرف ظاہری طور پہ نظروں کو جھکانا یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود نظروں کی حفاظت ہے، نظروں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہاں جو لفظ غض بصر ہے، غض کا مطلب جھکانا نہیں ہوتا، غض کا لفظی مطلب کنٹرول کرنا، بند کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا، اگر ہم نظریں جھکا لیں شارع عام کے اندر تو ممکن ہے ٹکر بھی ہو جائے۔ تو نظریں جھکانا صرف جھکانا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود نظروں کو اس طرح کر کے کنٹرول کرنا ہے کہ وہاں نظر نہ پڑے۔ یعنی عورتوں کو ویسے حکم دیا، جیسے اگلا حکم وہ پردے کا ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، اپنی زینت چھپائیں۔ اگر عورتیں پردہ کیے بغیر، اپنی زینت چھپائے بغیر اگر وہ باہر آ جائیں، بازاروں میں آ جائیں، رستے میں آ جائیں، تو مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں کنٹرول کر کے رکھیں، وہ انہیں دیکھیں نہیں۔ اگر غلطی سے نظر پڑ جائے تو بس ایک دفعہ نظر پڑنے کی اجازت ہے، دوبارہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ پہلی نظر کی اجازت ہے، جو مجبوری میں پڑ جائے دوبارہ دیکھنا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور یہ چیز بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو نظروں کو جھکانے سے مراد، ہم عام طور پہ غض بصر کا ترجمہ جھکانا کرتے ہیں، جھکانا مراد نہیں، نظروں کو کنٹرول کرنا اور نظروں کی حفاظت مراد ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ نظریں جھکاتا نہیں ہے، نظروں کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی میں تو بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوتا، میں باقاعدہ زنا نہیں کرتا اور اس قسم کی غلط چیزوں میں ملوث نہیں ہوں، بس کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہوں یا ایسی چیزیں پڑھ لیتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ بھی زنا ہے، والعیاذ باللہ۔ زنا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص باقاعدہ کوئی فحاشی والا کام کرے، باقاعدہ زنا کرے کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ، یا خود ہی انسان اپنی خواہش خود ہی پوری کر لے، صرف یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ سب چیزیں بے حیائی میں شامل ہیں۔ بے حیائی میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان اپنی نظروں کو کنٹرول نہ کرے، ایک انسان ایسی چیزیں دیکھے موبائل پہ، ٹی وی پہ، ڈراموں میں، فلموں میں، انٹرنیٹ میں، لیپ ٹاپ میں، ایسی چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ ایک تفریح ہے۔ تو اگر انسان تفریح کے لیے ایسی چیزیں پڑھ لیتا ہے، ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے اور عملاً ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتا، تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی زنا ہے، والعیاذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نظروں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، ان تمام اعضاء کا زنا ہے۔ شرمگاہ تو پھر اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے بعد میں، تو یہ سب چیزیں زنا میں شامل ہیں۔ جو بندہ بے حیائی کو دیکھے وہ بھی زنا کر رہا ہے، جو بے حیائی کی طرف چل کر جائے تو وہ بھی زنا کر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ جو بے حیائی اور یہ چیزیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ یہ دیکھنے سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، دیکھنے سے یا سننے سے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جب ہم گانا سنتے ہیں، جب ہم موسیقی سنتے ہیں، تو اس سے ہمارے جذبات کے اندر کیا ہیجان بپا ہوتا ہے، اور شیطان کو کس طرح موقع ملتا ہے ہمیں ورغلانے کا اور ہمیں بھڑکانے کا۔ اور زنا کے اندر، فحاشی کے اندر مبتلا ہونے میں یہ موسیقی کا اور یہ تصویروں کا اور ان چیزوں کا کتنا عمل دخل ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، علماء قسم کے لوگ، وہ نظروں سے اور ان چیزوں سے بے حیائی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں بیان کی کہ لوگ باقاعدہ دیکھنے سے، اور پھر آگے پرانے زمانے کے قصوں میں لوگ پھر باقاعدہ گناہ میں مبتلا ہوئے، بے حیائی میں سے دیکھنے سے بے حیائی میں مبتلا ہوئے، اور بے حیائی میں مبتلا ہونے کے بعد بچہ ہوا تو
بچہ ہونے سے پہلے اب جو ہے وہ اسقاط حمل کرا دیا جائے، اس عورت کو قتل کر دیا جائے، وہ قتل اور پتہ نہیں کس کس گناہ میں مبتلا ہوئے۔ پرانے زمانے کے واقعات میں یہ واقعہ بھی شامل ہے جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک شخص تھا، عالم تھا، لیکن وہ ایک عورت کو دیکھنے پر اس کو وہ عورت پسند آ گئی، اور یہاں سے پھر زنا بھی ہوا، قتل بھی ہوا، اور پھر بہت سارے گناہ ہوئے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ جو نظریں جھکانی ہیں، یہ صرف مردوں کو نہیں جھکانی، یہ عورتوں کو بھی جھکانی ہے۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ مرد نظریں جھکائیں، عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، نظروں کو دبا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ شرم گاہوں کی حفاظت، عصمت کی حفاظت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے حیائی میں باقاعدہ مبتلا نہ ہو، اپنی شرم گاہ کو غلط کام میں استعمال نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، یہ بھی شامل ہے۔ اور شرم گاہ کو چھپانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اسے ڈھانپ کر رکھے، دوسروں سے اسے چھپا کر رکھے، تاکہ دوسرے کے دل میں بھی برا خیال نہ آئے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان کو پتہ نہیں لگ رہا، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے اس کی بے پردگی ہو رہی ہے، تو دوسرے شخص کو روک دیا کہ وہ کسی دوسرے کی بے پردگی کو دیکھے۔ اگر لا علمی میں ایک شخص بے پردہ ہو رہا ہے، اس کی شرمگاہ سے پردہ کپڑا ہٹا ہوا ہے، لا علمی میں سوتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہے، تو باقاعدہ دوسرے شخص کو منع کر دیا، لا ينظر الرجل الى عورت رجل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ ایک کپڑے پہ نہ لیٹے، نہ مرد کے ساتھ، نہ عورت کے ساتھ۔ یہ چیزیں بھی بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی خوابگاہیں الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، یہ بھی دین کے احکامات میں سے ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمیں بے حیائی سے روکتی ہیں اور ان مقدمات میں مبتلا ہونے سے روکتی ہیں جو چیزیں پھر بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ مقدمات، وہ اسباب جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب عورتوں کا زینت اختیار کرنا اور دوسروں کے سامنے مزین ہونا ہے، اپنی زینت کو اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ اور لوگوں کے سامنے کھولنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں۔ عورتوں کا اصل کام گھر کے اندر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورتوں کا کام ہی گھر کے اندر ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر میں رہے گی اور مرد وہ گھر سے باہر کے کام کرے گا، اور جب مرد گھر سے باہر نکلے گا تو اس مرد کے پیچھے سے عورت گھر کی اور مرد کی اولاد کی اور مرد کی عدم موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرے گی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتوں کا کیا کام ہے؟ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی بھی اور اپنے شوہروں کی بھی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کی چیزوں کی، اولاد کی۔ بما حفظ اللہ، جن جن چیزوں کو اللہ نے جن کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ تو عورت کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے اشد مجبوری کے بغیر۔ کوئی مجبوری ہو تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے، نماز کے لیے اگر وہ نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو اگر وہ نماز کے لیے مسجد جانا چاہیں تو انہیں روکا جائے۔ ہمارے ہاں الٹ معاملہ ہے، اللہ معاف کرے۔ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے جانے سے تو روکتے ہیں، باقی کسی کام کے لیے جانے سے نہیں روکتے۔ بازاروں میں کھلی پھرتی پھریں اور زینت کر کے پھرتی پھریں، کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی، کسی کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آتا۔ صرف فرمایا کہ اگر عورتیں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہیں مسجد میں تو اس سے عورتوں کو نہ روکو۔ نماز پڑھنا ایسی مجبوری ہے، اور عبادت کے لیے اگر جائیں گی تو انشاءاللہ اس سے تو بے حیائی نہیں پھیلے گی۔ لیکن کئی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے سے عورتوں کو باہر جانے سے روکتے ہیں، نماز کے لیے مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، لیکن دوسرے کاموں میں باہر جانے سے نہیں روکتے۔
حالانکہ دوسرے کاموں میں بالاولیٰ روکنا چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو، مجبوری کی حالت میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے، اگر گھر سے نکلنا ہو تو پھر اسے اپنی زینت کو چھپا کر نکلنا ہوگا۔ اور جب عورت گھر میں ہے تو گھر میں بھی عورت کو اپنی زینت کو چھپانا ہے محرم مردوں کے علاوہ۔ اللہ نے کچھ مخصوص محرم مرد بیان کر دیے ہیں کہ ان کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، باقی لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ عورت کو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے، اپنی زینت چھپانی ہے۔ زینت کو چھپانے سے مراد وہ طبی زینت جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے، جس کا مرکز چہرہ ہوتا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں وغیرہ وہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حسن وہ چہرے میں ہوتا ہے، تو طبی زینت کو بھی چھپانا ہے۔ اور طبی زینت کے علاوہ جو طبی زینت کے علاوہ اور اپنے آپ کو عورتوں نے مزین کیا ہوتا ہے میک اپ وغیرہ کے ذریعے، زرق برق لباس پہن کر، ان چیزوں کو بھی چھپانا ہے غیر مردوں سے، غیر محرم مردوں سے۔ گھر کے اندر غیر محرم مرد ہوں ان سے بھی، اور گھر سے باہر اگر عورتوں کو جانا پڑے تو بالاولیٰ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اللہ سے ڈرنے والی وہ اپنی زینت کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن زینت کو چھپانے کے لیے جس کپڑے کو اوڑھتی ہیں وہ کپڑا وہ اندر کے کپڑے سے زیادہ زینت والا ہوتا ہے، تو وہ زینت میں ہی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو جس زینت کو چھپانا ہے وہ طبی زینت بھی ہے، اور اس زینت کو بھی چھپانا ہے جو طبی زینت سے علاوہ زینت کی جاتی ہے میک اپ کر کے یا اچھے کپڑے پہن کر، اس زینت کو بھی چھپانا چاہیے۔ اگر ہاتھوں میں کوئی نیل پالش، کوئی مہندی وغیرہ لگی ہے، پاؤں کے اندر کوئی پازیب وغیرہ اور اس قسم کی کوئی میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے تو ان کو بھی چھپانا چاہیے۔ ان کو صرف چھپانا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو یہ بھی منع کرتا ہے کہ اگر پاؤں میں زیور پہنا ہے تو اس زیور کی چھنکار مردوں کو نہیں سنائی دینی چاہیے، کسی کے دل میں برا خیال نہ آ جائے، جس کے دل میں مرض ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، قرآن کا حکم ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، کہ اگر انہوں نے کوئی پاؤں میں زیور پہن رکھا ہے جو چھپایا ہوا ہے تو وہ پاؤں زمین پر زور سے ماریں گی تو اس زیور کی چھنکار مردوں کو نہ سنائی دے۔ اور یہ جو حکم ہے زینت چھپانے کا، یہ حکم سب عورتوں کو ہے، ازواج مطہرات کو بھی ہے اور ان کے واسطے سے اور ان کے بالتبع تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم ہے کہ عورتیں اپنی زینت چھپائیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ حکم ازواج مطہرات کو دیا گیا، یہ ان کے لیے خاص ہے، اللہ معاف کرے، یعنی ازواج مطہرات کو تو ضرورت تھی کہ وہ اپنی زینت چھپائیں تاکہ ان کے دل میں یا صحابہ کرام کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم شاید بہت ہی پاک ہیں، بہت ہی پوتر ہیں، بہت ہی مقدس ہیں، ہمارے دل میں ایسے خیال ہی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے حوالے سے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر اے صحابہ تمہیں ان سے کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اور کام ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ دیکھیے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ اصل میں احترام میں اور حکم میں ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان سے پردہ نہیں ہے، پردہ ان سے بھی کرنا ہے ازواج مطہرات سے۔ اگر تم نے ان سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی کام ہے تو حجاب کے پیچھے سے کرو، پردے کے پیچھے سے کرو، ایک آڑ کے پیچھے سے کرو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کو بھی پاک رکھنے کے لیے ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاک رکھنے کے لیے ہے۔ ازواج مطہرات کے دل بھی پاک رہتے ہیں اور تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا پردہ تو، ہمارا ایمان تو دل میں ہے، ہمیں تو اس ایمان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے داڑھی کی صورت میں، پردے کی صورت میں، ہم تو ہمارے تو دل میں تقوی موجود ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ تقوی صحابہ کرام کے دل میں نہیں تھا، یہ تقوی ازواج مطہرات کے دل میں نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے حجاب کرنا ہے،
پردہ کرنا ہے، ازواج مطہرات اور صحابہ کا دل اس سے پاک ہوگا اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے والعیاذ باللہ۔ اور قرآن کریم میں یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص کیا ہی نہیں گیا، قرآن کریم کی آیات میں صراحت کے ساتھ حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کا ذکر ہے، وبناتک اپنی حقیقی بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن وارضاہن، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر رکھیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ اس لیے ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے تو انہیں اذیت نہ دی جائے۔ جو عورت پردے میں ہوتی ہے، حجاب میں ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، بڑے سے بڑا غنڈہ، بڑے سے بڑا بدماش بھی وہاں شرم کھا جاتا ہے، اس نے تو پردہ کیا ہوا ہے۔ اور جو پردہ نہیں کرتی، اللہ معاف کرے، وہ تو ایک پبلک پراپرٹی جیسی صورتحال ہے، وہ خود اپنی زینت ظاہر کر رہی ہے اور کوئی دیکھے، کوئی ایسی بات کر دے، پھر آگے سے غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، بھئی آپ خود موقع دے رہی ہیں اگلے شخص کو آپ کو دیکھنے کا اور باتیں بنانے کا۔ اپنی زینت کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ جو عورت اپنی زینت نہیں چھپاتی، اپنی زینت ظاہر کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت تو زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اور لوگ اس خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں تو یہ تو زانیہ ہے والعیاذ باللہ۔ اور بعض احادیث میں تو یہ موجود ہے، اگر کوئی عورت اس طرح کر کے زینت کر کے باہر نکلے تو اسے گھر واپس آ کر غسل کرنا چاہیے جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا دو ایسی قومیں ہیں، دو ایسے لوگ ہیں جو اہل نار میں سے ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی آپ کے زمانے میں وہ لوگ نہیں ہیں، دو قومیں اہل نار میں سے ہیں آپ کی امت میں سے، آپ نے فرمایا میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ دو قومیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں کوڑوں کے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ گائے کی دموں کی طرح ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تشدد بہت عام ہو گیا، اللہ معاف کرے، مختلف محکمے وہ تشدد کی وجہ سے بدنام ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اہل جہنم میں سے ہیں، اہل نار میں سے ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا، آپ کے دور میں یہ کیفیت نہیں تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ وہ عورتیں کہنے کو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی ہیں والعیاذ باللہ، یعنی کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں لیکن کپڑے پہنے ہونے کے باوجود وہ گویا کہ ننگی ہیں، یعنی ان کے کپڑے اتنے پتلے ہیں سی تھرو کہ کپڑے پہننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا تو اتنے پتلے کپڑے ہیں کہ ان سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اتنے سکن ٹائٹ ہیں کہ کپڑے پہننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ایک ایک عضو بہت نمایاں ہو کر واضح ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں دونوں برائیاں عام ہیں، اللہ معاف کرے، اور آپ کی پیش گوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں قومیں اہل جہنم میں سے ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، اور جنت کی خوشبو تو اتنی دور کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ تو پردے کے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو روکنے کے لیے جو احکامات دیے ہیں، اللہ نے نکاح کو، جو نبیوں کی سنت ہے، تو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، نکاح کرانے کا حکم دیا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاح ہیں، جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی یا شادی ہو کر ٹوٹ گئی ہے، یا ان کے شوہر یا بیوی فوت ہو گئے ہیں، ان کے نکاح کرا دیا کرو، اور اپنے غلاموں لونڈیوں کا بھی نکاح کرا دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہوں گے، فقیر ہوں گے، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ نکاح، باقاعدہ نکاح کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ رزق کی کمی کی وجہ سے کہ جی جب تک جاب نہیں ہو جاتی تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں غنی کر دیں گے اپنے فضل سے. وہ کہتے ہیں نہیں جب ہم کچھ مالدار ہوں گے کچھ پیسہ کما لیں گے تو پھر ہم نکاح کریں گے, اور اس چکر میں ان کی عمریں 30 سال 35 سال ہو جاتی ہیں والعیاذ باللہ. نکاح جتنا مشکل ہو جائے زنا اتنا آسان ہو جاتا ہے, بے حیائی اتنی آسان ہو جاتی ہے. نکاحوں کو آسان بنانا چاہیے کہ بے حیائی مشکل ہو جائے. اور نکاح کیسے آسان ہوگا کہ نکاح کے لیے جو ہمارے ہاں رسوم و رواج ہیں مختلف قسم کی ہندوانہ رسوم و رواج, جہیز اور مختلف قسم کے رسوم و رواج, ان رسوم و رواج سے بچا جائے, دکھلاوے سے بچا جائے, اور نکاحوں پر کم سے کم خرچ کیا جائے. حق مہر اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ مردوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے, جہیز اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے گھر والوں کے لیے انہیں ادا کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ وہ اسباب ہیں بعض کے جو فحاشی کی طرف زنا کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ان مقدمات جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں بھی احکامات دیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے دور رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.